اسرائیل کی جانب سے جس طرح مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، بہت ہی قابل مذمت بات ہے۔ اسرائیل کی اب پوری دنیا میں سخت مذمت کی جا رہی ہے اور پوری دنیا کے مختلف مسلم ممالکوں کی جانب سے بھی اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف اب آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر شکیل حسن شمسی نے ایک مضمون قلم بند کیا ہے جس کی سرخی ہے: خنجر کو کاٹ سکتی ہے خون گلو کی دھار۔ تفصیلی مضمون کچھ اس طرح ہے: 73 سال قبل 14 مئی 1948 کا وہ منحوس دن تھا جب برطانیہ، امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے ایک مسلم ملک یعنی فلسطین میں آباد پرامن شہریوں کو ان کے گھروں سے نکال کر یہودیوں کو ایک مملکت اس لیے تحفے میں دی تھی کہ یہودیوں نے جرمنی کے ڈکٹیٹر اڈولف ہٹلر کی حکومت میں رہتے ہوئے بھی اتحادی فوجوں کی مدد کی تھی۔ یہودیوں کو تحفے میں یہ سرزمین اس لیے دی گئی کہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق کئی ہزار سال پہلے اللہ نے ان کو یہ زمین تحفے میں دی تھی اور اب وہ تحفہ ایک تیز دھار والا خنجر بن کر مسلسل مسلمانوں کے دلوں میں پیوست ہو رہا ہے۔ یہودیت کے اسی خنجر سے ننھے ننھے بچوں کے گلے محض اس لیے کاٹے جا رہے ہیں کہ وہ آزادی کی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں اور وہ اپنی ہی سرزمین پر دوسرے درجے کے شہری بن کر نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اسی خطا کی سزا میں آج غزہ کی سرزمین پر اسرائیلی جلاد مسلسل بم گرا رہے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے جدید ترین ہتھیاروں اور فضائی حملوں سے فلسطینیوں کی رگوں میں بہنے والا وہ خون منجمد ہو جائے گا جو گزشتہ 73 برس سے طاغوتی طاقتوں سے لوہا لے رہا ہے۔ صہیونی حکومت کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ طاقت کے بل پر حماس کے ان جانبازوں کو رون ڈالے گا جنہوں نے بچپن سے آج تک نغمہ شہادت کے علاوہ کوئی ترانہ گایا ہی نہیں۔ صہیونیوں کو شاید علم نہیں کہ اہل حق کی گردن پر چلنے والے خنجر ہمیشہ شکست کھاتے ہیں۔ ویسے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب اسرائیلی طیارے غزہ کو ایک وسیع و عریض مقتل میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب اسرائیل کی بربریت کا سامنا غزہ کے مجاہدین کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ غزہ کی حمایت میں پورے مغربی کنارے کے فلسطینی کھڑے ہو گئے ہیں۔ یروشلم سے لے کر رملہ تک، نابلس سے لے کر حیفا تک اور جافا سے لے کر لوڈ تک ہر جگہ فلسطینی عوام حماس کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ اصل میں مغربی کنارے کے تمام شہروں میں آباد فلسطینیوں کے پاس نہ تو ہتھیار ہیں نہ ان کی کوئی سپاہ ہے۔ وہ پتھروں، جلتے ہوئے ٹائروں اور گلیلوں سے اسرائیل کی مسلح افواج سے ٹکراتے ہیں، مگر اسرائیل کے ظالم و جابر حکمراں ان نہتے لوگوں پر بھی گولیاں برسانے میں ایک پل کی تاخیر نہیں کرتے۔ اسی روش کے تحت 14 مئی یہودی افواج نے رملہ میں ایک پرامن احتجاجی ریلی پر فائرنگ کر کے درجن بھر فلسطینیوں کی جان لے لی۔ ادھر اسرائیل کے ان علاقوں میں جہاں کا مسلمان رہتے ہیں ان پر یہودیوں نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کئی جگہوں پر مسلم ٹیکسی ڈرائیوروں اور اکیلے گھر سے نکلنے والے مسلم نوجوانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے اور کئی مقامات پر یہودیوں کا ہجوم اسرائیلی پولیس کی سرپرستی میں مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق اس وقت اسرائیل میں پوری طرح سے خانہ جنگی جیسے حالات ہیں اور کئی جگہوں پر بالکل ویسا ہی منظر ہے جیسا 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت تھا جب مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان سب واقعات کے درمیان آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا امریکی صدر جو بائیڈن نے۔ موصوف نے فرمایا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ امریکی صدر کے اس جملے کا مطلب ایک دم واضح ہے کہ اسرائیل کو اس بات کا پورا اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کرے۔
ظاہر ہے کہ امریکہ یا اس کے حلیف مسلم ممالک سے تو فلسطینیوں کو نہ تو کبھی کسی ہمدردی کی امید تھی اور نہ ہے، مگر اس بار ان کی مظلومیت بھری آواز ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ مسلم حکومتیں بھی بھلے ہی خاموش ہوں، دنیا بھر کے مسلمان اپنے بھائیوں پر ہونے والے ستم کے خلاف بھرپور انداز میں آواز بلند کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تصادم کی نوبت آ گئی ہے۔ جرمنی میں تو کئی شہروں میں مسلم مظاہرین نے نہ صرف یہ کہ یہودیت کے خلاف نعرے لگائے بلکہ 2 مقامات پر یہودیوں کی عبادت گاہ پر پتھراؤ بھی کیا۔ اس کے علاوہ مسلم مظاہرین نے اسرائیل کا پرچم بھی جلایا اور یہودیوں کے لیے بہت مقدس حیثیت رکھنے والے اسٹار آف ڈیوڈ کو نذر آتش بھی کیا، جس کے بعد جرمنی کی پولیس نے کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے مظالم جتنا بڑھیں گے، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان منافرت بھی بڑھے گی، اور عین ممکن ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں رہنے والے یہودیوں کی جان کے لالے پڑ جائیں۔ شاید اسی بات کو سمجھتے ہوئے بہت سے یہودی بھی غزہ پر حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد نتنیاہو نے جان بوجھ کر جنگ چھیڑی ہے تاکہ جنگجو یا نہ ذہنیت رکھنے والے یہودیوں کی حمایت اس کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ تھا ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع شکیل حسن شمسی کا مضمون۔ جیسا کہ مضمون نگار نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی اب پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب مضمون نگار نے اس بات پر بھی ہماری توجہ مرکوز کرائی ہے کہ اسرائیل کے مسلمانوں کے خلاف جتنے ظلم بڑھیں گے اتنا ہی زیادہ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان زیادہ تصادم پیدا ہوگا، جیسا کہ دوسرے ملکوں میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔